ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بے اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی۔ وہ ہمہ تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے۔ تو آقا کریم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے۔ تو اس لیے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عقوق الوالدین کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو کتنی سخت مذمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، جس نے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا۔ حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلس وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات رک کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ تو یہ تو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بڑھے، اور پھر بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ جس طرح اکبر الکبائر میں شرک ہے، اکبر الکبائر میں عقوق الوالدین ہے، اسی طرح یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تقریباً 200 قرآنی آیات جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید اور ترغیب میں ہیں، اور سینکڑوں احادیث جھوٹ کی مذمت میں اور جھوٹ سے دامن کو بچانے کی تلقین پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں جھوٹ کے مرض سے نجات دے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور سچائی کی توفیق سے مالا مال کرے۔